حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ چندہ بی بی بنت امیر حسن صاحب کی روح کو احسان فرمائیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد وآلہ۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، اس وقت کی یہ مجلس عزا ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا بار بار احساس ہوگا کہ ہماری زندگی جس نقطے اور جس محور کے ارد گرد طواف کر رہی ہے، اس نقطے اور اس محور کا نام مجلس حسین ہے۔ یعنی ہماری زندگی پر جتنے بھی اثرات پائے جاتے ہیں، مذہبی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق مجلس امام حسین میں ہے۔ چونکہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہماری تربیت کی گئی ہے، اس میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ گھر میں غم آئے تو مجلس کرنا ہے، گھر میں خوشی ہو تو مجلس کرنا ہے، غریب ہو تو مجلس کرنا ہے، دولت آ جائے تو مجلس کرنا ہے، جوان کا جنازہ نکلے تو مجلس ہونا ہے، جوان کی بارات جائے تو مجلس ہونا ہے۔ اور میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، خالی یہیں تک نہیں، ہمیں یہاں تک تربیت کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس ہے، اور اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پہ مجلس ہے۔ یعنی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہماری اور آپ کی زندگی میں مجلس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اسلامک سماج سے الگ کرتی ہو، یعنی جو ہمیں اور مسلمانوں سے الگ کرتی ہو۔ آپ جا کے دیکھیے، نمازیں اور بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، روزے اور بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ان کے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، صدقے کا حکم ان کے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، عبادت کا حکم ان کے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، مسجدیں ان کے یہاں بھی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہیں، مگر مجلسیں آپ کے یہاں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ایک مجلس، مکمل مجلس حجت الاسلام والمسلمین مولانا وصول حسن خان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں پڑھتا بعد میں، مگر وہ چونکہ ان کا حکم تھا، قبلہ کو شاید بہار جانا تھا، لہٰذا کچھ باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں مجلس امام حسین کے علاوہ کوئی دوسری چیز اثر انداز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میرا بچہ بہت بڑا تاریخ داں ہے اور میرے بچے کو جو ہے وہ بہت اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، تو وہ باتیں اماں ابا نے نہیں سکھائی ہیں، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں مجلس سے ہے۔ یاد رکھیے گا، اس مجلس میں آنا ہی
انسان کو سخی بھی بناتا ہے، شجاع بھی بناتا ہے، بہادر بھی بناتا ہے، شریف بھی بناتا ہے، کریم بھی بناتا ہے، اطاعت گزار بھی بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان میں افطاری پہ لڑتے ہوئے مسلمان دیکھے ہیں، محرم میں تبرک پہ لڑتا ہوا شیعہ نہیں دیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ میں نے خود بذات خود ڈاکٹر صاحب، میں نے ظفر بھائی 2017 میں عمرے پہ گیا، اور اتفاق یہ تھا کہ رمضان کا عمرہ تھا، بہت بڑا عمرہ ہوتا ہے رمضان کا، تو خانہ کعبہ کے باہر لوگ ٹرک لگا کے جو ہے وہ افطاری بانٹتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا یہ پہلے نہیں تھا، یہ ٹرک لگا کے جو پہلے افطاری اب بٹ رہی ہے اور روڈ پہ جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی بانٹ رہے ہیں، یہ بھی پہلے نہیں تھا، یہ بھی دیکھ دیکھ کے شروع ہوا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے آپ، نہیں میں اور قریب آ جاؤں، یہ صدام کے زوال سے پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا ہے، اس لیے کہ کہیں اتنا بانٹا گیا ہے کہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ بانٹنا بھی ثواب ہے۔ اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ایک صاحب نے مجھ سے ایک عجیب و غریب سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں 40 میں بھی بٹتا ہے، ہمارے یہاں بھی حج میں بھی بٹتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب آپ 40 کی تعداد نکالیں گے تو وہ کروڑوں میں جائے گی، اور جب آپ حج کی تعداد نکالیں گے وہ لاکھوں میں جائے گی۔ یعنی اگر حج کی تعداد بڑھا بھی دی جائے تو وہ 35 لاکھ کے اندر رہتی ہے، اور 40 کی تعداد بڑھائی جائے تو وہ کروڑوں تک جاتی ہے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مجمع کعبے میں بھی آ رہا ہے، مجمع 40 پہ بھی آ رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جہاں لاکھوں میں آیا وہاں پانی بکتا ہوا نظر آیا، جہاں کروڑوں میں آیا پانی بٹتا ہوا نظر آیا۔ یہ شرف ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا شرف ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بانٹنا سکھایا۔ اور یاد رکھیے گا، عجیب و غریب جملہ ہے، جناب امیر کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر تم حکومت اقتدار چاہتے ہو تو بس اپنے دسترخوان کی سلوٹوں کو ختم کر دو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم حکومت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو کہ تمہارے دروازے پہ ہجوم جمع ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں سکوں کے انبار دکھانا پڑے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کئی مالا منزلیں دکھانا پڑے، نہیں، اس کا بہترین طریقہ ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا، ایک صلوات پڑھیں قبلہ کے ساتھ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے۔ دسترخوان کی وسعت انسان کے عیب کو چھپا لیتی ہے، دسترخوان کی وسعت انسان کی لیڈرشپ کو ثابت کرتی ہے، دسترخوان کی وسعت، اس لیے کہ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے قد کو بڑھا دیتی ہیں، ایک دسترخوان اور ایک سلام۔ آپ سلام میں پہل کرنے لگیے، آپ سلام میں پہل کیجئے، 1 مہینہ تاریخ لکھ کے، آج سے تاریخ لکھیے کہ اگلے مہینے تک مجھے لوگوں کو پہلے سلام کرنا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ مجھے سلام کریں میں لوگوں کو سلام کروں گا۔ آپ دیکھیے گا آپ کے لیے چرچے ہونے لگیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب کسی نے کہا نا مولا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں، تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ تم مکان بنا کے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، امام نے عجیب جواب دیا۔ امام نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ زمانہ تجھے سلام کرے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زمانے کو سلام کرنے لگ، زمانہ تجھے سلام کرنے لگے۔ تم لوگوں کو سلام کرنے لگو، لوگ تمہارے، خدا کی قسم جس مذہب جس جادے پر ہم ہیں وہ جادہ عجیب و غریب ہے۔ لوگوں نے نبی کو تو لیا مگر نبی سے کچھ نہ لیا، نبی کو تو لیا نبی سے کچھ نہیں لیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ شریعت نے ہر چیز کے آداب بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے طریقہ بتایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے مصافحہ ملاؤ تو جب تک ہاتھ نہ چھوڑنا جب تک وہ نہ چھوڑ دے۔ کمال ہے، ہمارے یہاں کتنی جلدی مصافحہ ملایا جاتا ہے۔ مصافحہ ملایا چونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ مصافحہ ہے، نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر تم کسی سے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے
تب تک تم اپنا ہاتھ نہ کھینچنا. ظاہراً عمل چھوٹا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، مگر خدا کی قسم یہ کر کے دیکھیے، اگر نبی نے کہا ہے تو اس میں اثر ہوگا. اگر نبی نے کہا ہے تو اس میں اثر ہوگا. اس لیے کہ وہ نبی جو دانت کے بارے میں بھی یہ کہہ کے گیا ہے کہ تمہیں مسواک کیسے کرنا ہے، بقول مسلمانوں کے کہ سرما کیسے لگانا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ جو نبی دانت کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ کے گیا، اسلام کو بغیر رہبر کے چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جتنا زور شریعت مصطفیٰ میں اخلاقیات پہ دیا گیا ہے اتنا کسی چیز پہ نہیں دیا گیا. اول چیز اگر کوئی ہے اسلام میں تو وہ کیا ہے؟ اخلاق. سب چیزیں بعد میں، سب چیز. آپ کتنے بڑے قاری ہیں یہ بعد میں سوال ہوگا، آپ کتنے بڑے عالم ہیں یہ بعد میں سوال ہے، آپ کتنے بڑے محقق ہیں یہ سوال بعد میں ہوگا، آپ کتنے بڑے مدبر ہیں، مفکر ہیں، آپ کتنے بڑی شہرت رکھتے ہیں اس کا سوال بعد میں ہوگا. پہلے دیکھا جائے گا آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نبی نے جو یہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر ایک تحریک کو چلایا، اس تحریک کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس تحریک کے پیچھے کون سا راز ہے؟ جناب ابو طالب کی شجاعت، ہزاروں سلام، کروڑوں سلام. جناب خدیجہ کی دولت، خدا کی قسم اگر وہ دولت نہ ہوتی تو اسلام کے خزانے کو خزانہ نہ کہا جاتا، مگر نہیں. یہ سب چیزیں بات، سب سے پہلے جو زور دیا گیا ہے وہ اخلاقیات پہ دیا گیا. اسلام کی پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. پہلی جنگ کیا نام ہے اس کا؟ جنگ، ذرا زور سے بولیں، نہیں ذرا اتنی آہستہ نہ بولیں، ذرا بولیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں شروع کر رہا ہوں. اسلام کی پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر. پہلی جنگ ہے. ہجرت کے بعد جب نبی آ گئے ہیں مدینے، اب اس جنگ کا جو ہے وہ معاملات تیار ہونا شروع ہو. نبی جنگ کرنے کے لیے آ گئے، نبی جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. اکیلے آئے؟ کتنے لوگ نبی کے ساتھ آئے؟ کتنے؟ 313 افراد لے کے نبی میدان جنگ میں آئے. 313 افراد نبی مصطفیٰ جان کائنات، جان رحمت، 313 افراد لے کے میدان جنگ میں آ گئے. نبی سب نے لکھا کہ نبی 313 افراد لے کے میدان جنگ میں آئے. یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی ہے. ظاہری طور پہ پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں 313 لے کے آئے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو تلوار جب نکل رہی ہے تو اس ٹائم تو نبی 313 لے کے کھڑے ہیں. اور یہ 313 کل تعداد نہیں ہے، 313 تو وہ مرد ہیں کہ جو نبی کے ساتھ میدان جنگ میں آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 عورتیں بھی ہوں گی جو گھر میں ہوں گی، 313 بچے بھی ہوں گے جو گھر میں ہوں گے. تو پھر یہ کیا کیا؟ یہ حساب جوڑ لیجئے. 313 جو میدان میں، 313 جو گھر میں، 313 وہ بچے جو گلیوں میں. کتنے ہو گئے تقریباً؟ 939. ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے. 939 افراد نبی کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھ چکے ہیں. ہمارے پوری دنیا کی سوشل میڈیا سے بس ایک سوال ہے، تلوار تو اب نکلنے جا رہی ہے، یہ 1000 کے قریب مسلمان پھر کیسے ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1000 مسلمان جنگ بدر سے پہلے ہوا ہے، یہ لوہے کی تلوار سے نہیں ہوا ہے، کردار رسول کی تلوار سے ہوا ہے. یہ میرے نبی کے کردار ہونا چاہیے. دوستو وعدہ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو. اہل حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو. زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو. تو کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے، تلوار نہیں. کردار پہ کام کیا جائے، کردار پہ کام کیا جائے. کردار، اس لیے کہ جتنا کردار بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی شخصیت بھی بلند ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کردار سازی جو ہے نا، یہ مہم ہے. جب تک کردار سازی ہمارے یہاں نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کے اماموں کے پاس
سب سے بڑا اسلحہ جو تھا وہ کردار تھا. ان کا جتنا بھی بڑا دشمن تھا ان کے کردار کا انکار نہیں کر پایا, ان کے اخلاق کا انکار نہیں کر پایا, انہوں نے جو تربیت دی ہے اس کا انکار نہیں کر پایا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم امام حسن کو ماننے والے ہیں, آسان ہے, مگر جو امام حسن نے عمل کیا ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے. بازار میں امام حسن یعنی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جن کا اپنا کوئی تعارف نہ ہو, نہیں, ان کی ایک شخصیت تھی. یعنی مولا کائنات کی اولاد میں جس کی دسترخوان کی وسعتیں تاریخ کے دامن میں اب تک محفوظ ہو, اسے امام حسن کہا جاتا ہے. کھڑے ہوئے ہیں امام حسن, 1000 بار کا واقعہ سنا ہوا ہے, مگر جیسے میں سنانا چاہتا ہوں اگر سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں تک آنا اور یہاں تک لانا آپ کو کامیاب ہوگی. کھڑے ہوئے ہیں, خود کون ہے؟ حسن ہے. باپ کون ہے؟ علی. اللہ اکبر. جس پر رسالت کو ناز ہے, جس پر امامت کو ناز ہے, جس پر اسلام کو ناز ہے, جس پر قرآن کو ناز ہے, جس پر شریعت کو ناز ہے, جس پر ہر دین کے رکن کو ناز ہے, وہ علی. ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا, یہ حسن ابن علی ہے. اچھا یہ علی کا بیٹا حسن ہے؟ کہا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم حسن ابن علی ہو؟ امام نے فرمایا ہاں میں حسن ہوں. کیا کیا اس نے؟ تعریف کرنا شروع کی؟ نہیں, بھرے بازار میں کھڑے ہو کے اس نے مولا کائنات کو برا بھلا کہنا شروع کیا, سب و شتم کرنا شروع کیا. وہ الفاظ جو ہم آپس میں کہتے ہوئے شرماتے ہیں ایک دوسرے کو, اس نے امام حسن کے سامنے مولا کائنات کو کہنا شروع کیا. کتنی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہر آدمی کے ذہن میں, مگر آپ اس کا ایکشن دیکھ رہے ہیں, امام حسن کا ری ایکشن نہیں دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم, جس کے باپ کے لیے عرش سے ذوالفقار آئی ہو وہ کھڑا ہوا اور مجمع دیکھ رہا. جب وہ گالیاں دینے لگا, برا بھلا کہنے لگا, تو امام نے اس کے ری ایکشن میں کیا کیا جانتے ہیں؟ جو گالی دے رہا تھا تو امام نے کہا بھوکا ہے, کھانا کھلا دوں؟ اس اور غصہ آیا, اس نے اور دی. کہنے لگے سواری نہیں ہے تو سواری دلا دوں, بے لباس ہو تو لباس دلا دوں, بے مکان ہو تو مکان دلا دوں, جیب خالی ہو تو مال دے دوں. آپ خود سوچئے, میدان نہیں ہے, مجمع لگا ہوا ہے, چوراہا ہے, تاریخ کے سارے کیمرے اس جملے کو اور اس واقعے کو اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے باپ کو گالی دے اور ہم چوراہے پہ سن کے آ جائیں, ہر بیٹھک میں شام کو یہ چرچا ہوگا, جی بڑے بہادر بنتے ہیں, چوراہے پہ کھڑے ہو کے ان کے باپ کو گالی دے رہا تھا, ان کے منہ پہ کچھ بھی نہیں کیا, سن کے آگے. امام حسن کیا نہیں کر سکتے تھے؟ جو چاہتے وہ کر دیتے, جو چاہتے, اس لیے کہ امام تھے. مگر نہیں, امام نے پھر یہی جملہ کہا, بھوکا ہو تو کھانا کھلا دوں, پیاسا ہو تو پانی پلا دوں, بے مکان ہو تو مکان دے دوں, بے سواری ہو تو سوار دے دوں, بے مال ہو تو مال دے دوں. کیوں بھائی, کیوں گالی دے رہا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. امام اس کو یہ دے نہیں رہے ہیں, بلکہ قیامت تک ایک پیمانہ بنا رہے ہیں کہ یاد رکھنا جب بھی تمہارے سامنے کوئی گالی دے تو اس کا معیار یہ ہے, یا تو ذہنی طور پہ خالی ہوگا, یا پیدل ہوگا, یا بے لباس ہوگا. اچھا کپڑے پہننے کھڑا ہے اور امام اس سے کہہ رہے ہیں اگر لباس نہیں ہے تو لباس دے دوں. مولا بازار ہے, یہ لباس پہنے کھڑا ہے, آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا تمہیں بتا رہا ہوں, جب بھی کوئی گالیاں دے تو سمجھ لینا کہ یہ لباس میں بھی ہے مگر عریاں ہیں. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. ایک لفظ ہے اور ہمارے سماج میں ہمیں گالی دے رہے ہیں. آپ پوری تاریخ شیعت پڑھ جائیے, خدا کی قسم میں مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا, ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا, اگر آپ ایک جگہ یہ دکھا دیں کہ ہمارے 14 میں سے کسی نے کسی کو گالی دی ہے. کیوں نہیں دی؟ جانتے ہیں کیوں؟ علی نے کسی کو گالی نہیں دی, حسن نے گالی نہیں دی, حسین نے گالی کیوں نہیں دی؟ اب جو میں لفظ کہوں گا اسے محسوس کیجئے گا اور پھر اندازہ لگائیے گا. گالی بزدل دیتا ہے. نہیں پہنچے آپ. گالی کون دیتا ہے؟ بزدل دیتا ہے. اب آپ کہیں کیسے؟
میں آپ کو بتاؤں، جس کے بس کے کچھ نہیں ہوتا کرنا وہ گالی دے کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ گالی دیتا. جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو ہاتھ کا جواب ہاتھ سے نہیں دے سکتا، جو بات کا جواب بات سے نہیں دے سکتا، جو تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دے سکتا، جو نیزے کا جواب نیزے سے نہیں دے سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بس کے کچھ نہیں ہے، اس نے چوراہے پہ کھڑے ہوئے اور 2-4 جملے کہہ دیے. یاد رکھیے گا، یہ بزدلی کی علامت ہے. یہ بزدلی کی علامت ہے. آپ چوراہے پہ کھڑو کہ بازار میں کھڑو کہ نہیں امام نے کہا کہ نہیں، یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ امام بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پیمانہ ہے. یاد رکھنا، اہل بیت نے دنیا میں آ کے جو بھی عمل کیا وہ اپنے کو سنوارنے کے لیے نہیں کیا، ہمیں بتانے کے لیے کیا. ان کو عمل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سنواریں اپنے آپ کو، نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں. دیکھیے، دنیا کی ہر قوم کے پاس رہبر ہے، دنیا کی ہر قوم کے پاس لیڈر ہے، دنیا کی ہر قوم کے پاس نمونے ہیں، مگر اللہ نے جیسے نمونے آپ کو دیے ہیں اور جیسے آئیڈیل اور جیسے رہبر آپ کو دیے، کائنات میں کسی کو نہیں دیے. آپ کے رہبروں میں اور دنیا کے اور رہبروں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے ہر رہبر نے اپنی ماننے والی قوم کو یہ تو بتایا کہ اسے قبر کے ادھر کیسے رہنا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ قبر کے ادھر کیسے رہنا ہے. اس لیے کہ جتنے لیڈر تھے ان کی لیڈرشپ قبر کے ادھر تھی، مگر الحمدللہ اللہ نے جو 14 ہمیں دیے وہ قبر کے ادھر بھی کام آتے ہیں، قبر کے ادھر بھی کام آتے ہیں. قبر کے ادھر بھی کام آ رہے ہیں اور قبر کے ادھر بھی کام آ رہے ہیں. ورنہ ہر دنیا کی قوم نے قبر پہ تعلقات کو ختم کر دیا ہے. بس آپ ارتی پہ لے گئے، شمشان پہنچے تو تعلقات ختم، دریا کے کنارے لے گئے تو تعلقات ختم. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے کام کا نہیں ہے، مگر تمہاری قوم میں یہ نہیں ہے. تمہاری قوم میں تعلقات ختم نہیں ہوتے ہیں. اگر تعلقات ختم ہوتے تو اوروں کی طرح تم بھی بغیر کچھ کہے سنے رکھ کے آ جاتے، مگر نہیں. تمہیں شریعت نے ایک طریقہ دیا. وہ طریقہ کیا دیا؟ شریعت نے تمہیں کہا کہ نہیں، جب تم اپنے مردے کو لے جاؤ تو قبر میں لٹا دینا، اور قبر میں لٹا کے ایک صاحب نیچے اتریں گے، اور نیچے اترنے کے بعد یوں پکڑیں گے اور پھر ایک صاحب اوپر بیٹھ کے کہیں گے اسماء فہم. تو جب وہ اسماء فہم کہیں تو ہلا دینا. اچھا کمال ہے. اسماء فہم یہ 2 لفظ ہیں اور پوری قوم کو یاد ہے، ایک آدھ کو نہیں. اسماء فہم سب کو یاد ہے کہ جی ہمارا مولوی صاحب یہ کہے گا. یہ بات جو آپ اس سے کہہ رہے ہیں اسماء فہم والی، یہ بغیر ہلائے نہیں کہہ سکتے، ہلا کے کہنا اسماء فہم، اور برسوں سے کہتے آ رہے ہیں اسماء فہم. اچھا کمال یہ ہے، دیکھیے سوچنے والا مقام ہے کہ آپ اسماء فہم کہہ رہے ہیں، سن اور سمجھ 2 لفظ ہیں. اسماء فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. سن کا تعلق ہے کان سے، سمجھ کا تعلق ہے دماغ سے. اگر کان صحیح نہیں ہوگا تو سن نہیں پائے گا، دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں پائے گا. آپ کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. اچھا آپ کو یقین ہے کہ سن رہا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ سن رہا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ سمجھ رہا ہے؟ نہیں. آپ کو بہت زیادہ یقین ہے، اس سے بھی آگے یقین ہے. دیکھیے اگر ہمارے یہاں تلقین خالی مجھے سنائی جائے تو میرا حق ہے، کیونکہ میں سن بھی رہا ہوں سمجھ بھی رہا ہوں. مولانا کو سنائی جائے، حضور کو سنائی جائے، ظفر بھائی کو سنائی جائے تو یہ ہمارا حق ہے. کمال یہ کہ ہماری قوم میں مولوی اسے بھی تلقین سناتا ہے جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہوتا ہے. وہ پیدائشی گنگا اور بہرا ہے، اسے بھی قبر میں لٹا کے کہہ رہے ہیں سن سمجھ. اس وقت قوم کا کوئی بھی ذمہ دار آگے بڑھ کے نہیں کہتا قبلہ رک جائیے، اسے مت سنائیے، تو پیدائشی گنگا اور بہرا تھا. مگر سب چپ رہتے ہیں. سب کا چپ رہنا اور مولوی کا سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں وہ بھی سنتا ہے جو یہاں نہیں سنتا، وہ بھی سنتا ہے جو یہاں نہیں سنتا. اب آپ سنا رہے ہیں اسماء فہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سن رہا ہے بیچارہ، سمجھ رہا ہے. اچھا سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. اس سے بار بار پوچھ رہا ہے فہمتا، سمجھا سمجھا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب دیجیے گا.
وہ انسان جسے آپ دیکھیں سنانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایک طریقہ یہ میں نیچے اتروں ہلا کے کہوں سن, تو 2-3 دفعہ تو آپ سنیں گے, اور جب میں ہاتھ سے ہلا کے کہوں گا تو آپ کا دوسرا ری ایکشن جانتے ہیں, ہاں سنائیے, یہی تو ہوگا, یہی تو ہوگا. اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں سنیے, سن رہے ہیں, اور آپ نیچے ہلا کے کہیں سنیے, تو اس کا کیا ہے, کیا سنانا چاہتے ہو؟ آپ یہ سوچئے کہ جس مردے کو آپ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں سن سن سن, اگر وہ ایک دفعہ پلٹ کے کہہ دے نیچے سے سنا, ایک دفعہ کہہ دے سنا, کیا تاثر ہوگا آپ کا؟ وہ جو نیچے ہے اس کا کیا ہوگا؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں سن, وہ ایک دفعہ نیچے سے کہہ رہے ہاں سنا, کہہ نہیں سکتا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو پھر آپ کو اللہ کی قدرت پہ شک ہے, اس لیے کہ جس نے سننے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے وہ بولنے کی بھی طاقت دے گا. بھائی جس نے سننے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے وہ بولنے کی بھی طاقت دے گا, مگر وہ نہیں بولتا, وہ نہیں بولتا. وہ چاہے تو بول سکتا ہے, چاہے تو سنا بھی سکتا ہے, اور چاہے تو کہہ بھی سکتا ہے ہاں سنا, مگر نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ خدا کی قسم جواب سنیے گا. بہت بڑے عارف بزرگ, ایک نام عرفان کی دنیا کا, ان سے جب پوچھا گیا کہ جی ہم مردے کو سناتے ہیں مگر مردہ ہمیں پلٹ کے نہیں کہتا, حاجی سنائیے, حاجی میں سمجھ گیا, ہم آپسی میں بات کر لیتے ہیں, وہ کیوں نہیں کہتا؟ تو انہوں نے کہا وہ کہہ بھی سکتا ہے مگر نہیں کہتا, وہ کہہ بھی سکتا ہے مگر نہیں کہتا. اب جو انہوں نے مثال دی ہے میں اسے اپنی زبان میں تبدیل کر کے سنا رہا ہوں. ان کی مثال اور ہے, میں اپنی زبان میں, تاکہ ہر انسان تک پہنچ جائے کہ وہ کیوں نہیں کہہ پاتا, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے مثال دی, مثلا میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ابھی وصول حسن خان صاحب پڑھ رہے تھے, آپ سن رہے تھے, آپ بالکل توجہ سن رہے تھے, بڑی محنتوں سے سن رہے تھے, گرمی تھی مگر سن رہے تھے, حبس تھا مگر سن رہے تھے, بھوک کی شدت تھی مگر سن رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے, ان کی گفتگو میں گم تھے, ان کو سن رہے تھے. مگر اگر اسی پنڈال میں سارا مجمع بٹھا دیا جائے اور خطیب ممبر پہ بٹھایا جائے اور بغل میں ایک کرسی لگا کے آیت اللہ سیستانی کو لا کے بٹھا دیا جائے, پھر آپ کا کیا حالت ہوگی؟ پھر توجہ خطیب کی طرف ہوگی یا آیت اللہ کی طرف ہوگی؟ آیت اللہ کی طرف ہوگی نا, کیونکہ ان کی شخصیت کا وجود جاہ و حشم اس بات کی دعوت دے گا کہ آپ سنیں گے ان کو اور کھوئے رہیں گے ان کے وجود میں. آپ نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بزم میں کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو چھوٹا بولتا رہتا ہے مگر اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اس کی ہیبت, اس کا جلال, اس کا جاہ و حشم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں گم رہتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جب تمہیں قبر میں لٹا کے تلقین سنائی جاتی ہے جواب اس لیے نہیں دیتے ہو کیونکہ قبر میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. ایک ایسی شخصیت موجود ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں سن, سمجھ, سن, بھائی دو لفظ ہیں الگ الگ ہیں, یا تو سنا دیجئے یا سمجھا دیجئے, اس لیے کہ سنے گا یہاں سے سمجھے گا یہاں سے نہیں. ہر قوم کا ذمہ دار قبر میں اتر کے, اور مولوی صاحب سے کہتا ہے چیخ چیخ کے کہیے سن اور سمجھ, کان میں کہہ دیجئے آہستہ سے نہیں, اور بھی سنیں, سن اور سمجھ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ صرف 73 فرقوں میں واحد قوم شیعہ جو اپنے مردے کو ہلا کے کہتی ہے سن اور سمجھ, اور اللہ اعلان کہتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا, بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو جائے گا؟ ممکن ہے, ناممکن ہے, یہ مشکل ہے. تو کیا ہے یہ؟ اچھا, ایک ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے, ہماری قبر میں تو جناب امیر آئیں گے. نہیں, تمہاری قبر میں نہیں, سب کی قبر میں جناب امیر آئیں گے. جو علی کو مانتا ہے اس کی قبر میں بھی جناب امیر آئیں گے, اور جو علی کو نہیں مانتا ہے اس کی قبر میں بھی جناب امیر آئیں گے. تبھی تو فیصلہ ہوگا. جب ہم مرتے سامنے علی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, ہم نہیں, پوری دنیا میں کوئی بھی مرتا ہے سامنے علی آ کے کھڑے ہوتے ہیں. مولا میرے سامنے آئے, میرا حق ہے, اس لیے کہ میں نے زندگی آپ کی ولایت پہ گزاری ہے, آپ کی محبت پہ گزاری ہے. مولانا کے سامنے آ کے کھڑے ہو, ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر علی کے پیغام کو پہنچایا. ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو, ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر مولا کائنات کی حمایت میں ولایت میں اشعار سنائے. ایک انسان جس نے کبھی علی کو مانا ہی نہیں,
اس کے وجود کا اقرار کیا ہی نہیں، اس کے سامنے بھی آگے کھڑے ہو رہے ہیں۔ علی نے کہا یہی تو وقت ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، تاکہ اسے مرتے ہوئے احساس ہو کہ جنہیں زندگی بھر مانتا آیا وہ تو آیا نہیں، اور جس کا زندگی بھر انکار کرتا ہوا آیا وہ آج میرے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ موت کا سلسلہ، یہ موت کی چین چل رہی ہے، بس باری ہے، باری ہے۔ اب یہ باری کب ہے، کیسے ہے، کس کی ہے، یہ تمہیں نہیں پتا، یہ خدا کو معلوم۔ مگر یاد رکھیے گا، آج ہم کسی کے 40ویں میں بیٹھے ہیں، کل کوئی ہمارے 40ویں میں بیٹھا ہوگا۔ آج ہم کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں، کل کوئی ہمارے جنازے میں جائے گا۔ آج ہم کسی کی تعزیت کے لیے آئے، کل کوئی ہماری تعزیت کے لیے آئے گا۔ آج ہم کسی کی فاتحہ کے لیے آئے ہیں، کل کوئی، ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آئے ہوئے، ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں پتا کہ کب آنی ہے۔ نہیں، تمہیں ٹائم نہیں پتا، وقت نہیں پتا، مگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ اب ہم موت سے کتنی دور ہیں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، ہر آدمی کو پتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، مگر یہ نہیں پتا جی کب آنا ہے۔ ڈیٹ تمہیں نہیں پتا، وقت تمہیں نہیں پتا، تاریخ تمہیں نہیں پتا، مگر ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں پتا، نہیں پتا ہے، اس لیے کہ خدا دنیا کا بہترین خالق ہے، اس سے بہترین خلقت کا کوئی معیار پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ جو خدا نے کمال دکھا دیا خلقت میں وہ کوئی اور دکھا ہی نہیں سکتا۔ آج اگر انسان نے تھوڑی سی ترقی کر لی تو اس نے گاڑی میں بھی ایک بنزین کا میٹر لگا دیا، تیل کا میٹر لگا دیا۔ پہلے کیا تھا، 10 سال پہلے جب گاڑیاں آتی تھی تو اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس گاڑی میں اتنا تیل ہے، مگر اب جب گاڑیاں آ رہی ہیں تو اس میں میٹر میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں تیل ہے، اس میں ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس میں تیل اتنا ہے اور اتنا کلومیٹر چلے گی۔ کیوں؟ تاکہ اگر آپ ہوشیار ہیں تو میٹر دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ بھیا سلطان پور تک نہیں پہنچ سکتے، معاملہ اکبر پوری میں ختم ہو جائے گا۔ کمال یہ کہ آج انسان نے ذرا سی ترقی کر لی تو اس نے میٹر بنا دیا۔ اللہ نے جو شاہکار بنایا اس میں میٹر نہیں لگایا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہوگا، میرے پاس کوئی میٹر نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی میٹر نہیں ہوگا، نہیں، سب کے پاس میٹر ہے، سب کے پاس میٹر ہے، مگر میٹر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی میٹر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ میں ابھی میٹر کے بتاؤں گا نا، ہر آدمی جتنے فرش اعضاء میں بیٹھے سب یہ کہیں گے کہ نہیں میرا تو میٹر یہ بتا رہا ہے جی، میرا میٹر یہ بتا رہا ہے، میں اتنا چلوں گا اور میں اتنا چلوں گا۔ ہر آدمی کے پاس میٹر ہے، جتنے یہاں بیٹھے سب اپنے میٹر کو چیک کریں کہ وہ کہاں ہیں، کتنی دور ہیں اور کہاں تک چلیں گے، تب تو ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جانتے کیا میٹر کیا ہے؟ ایک نبی ہے، تاریخ نبوت کا بہت بڑا نبی ہے، بڑا جلیل القدر نام ہے، جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے صحن میں، سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا۔ جناب یعقوب نے جب ملک الموت کو دیکھا پسینے آ گئے، ملک الموت کو دیکھ کے پسینے آنا ہی تھے، پسینے آ گئے۔ ملک الموت لوٹ کے آیا، اس نے کہا گھبرائیے نہیں، میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا۔ سانس میں سانس آیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، یعنی میرے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، مولانا کے گھر میں 5 مرتبہ، قبلہ کے گھر میں 5 مرتبہ، ظفر بھائی کے گھر میں، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں، سب کے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ مگر اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے خدا کا کہ جب ملک الموت تمہارے گھر میں ہوتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت گھر میں ہے۔ ورنہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہاں یہ طے ہو جائے کہ اس وقت مجلس اعضاء میں ملک الموت موجود ہے اور مجلس کے فوراً بعد کسی کو لے کے جائے گا تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ہر آدمی سوچے گا بھائی میرا نمبر نہ ہو، اس لیے کہ ہماری قوم کا تو عالم یہ ہے کہ کفنی پہ ہم نام اس لیے نہیں لکھتے کہ اب کہ ہمارا نام پڑھ کے نہ آ جائے، یہ بھی ایک تصور۔ اس نے کہا کہ حضور گھبرائیے نہیں، میں تو بغل والے کا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے جناب یعقوب۔ ملک الموت چلا، نہ جانے اسے کیا خیال آیا، واپس آیا اور جناب یعقوب سے کہنے لگا حضور میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے۔ جناب یعقوب نے کہا نہیں کوئی خدمت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب یعقوب جانتے تھے کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق، پھر لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی نہلاتا ہے، کوئی کفناتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے، کوئی پڑھواتا ہے، یہی نا خود نہیں کوئی خدمت نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دور چلا، نہ جانے جناب یعقوب کو کیا خیال کر گئے
سنو ادھر آؤ. اس نے کہا جی بتائیے. کدھر آؤ؟ پلٹا جی فرمائیے مجھے پہچانتا ہوں میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں حضور آپ نمائندہ الہی ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کی نسل میں نبوت کو رکھا ہے، آپ کا بیٹا نبی ہے. اچھا تم کیا کہہ رہے تھے، میری کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا حضور اگر بتائیں. تو کہنے لگے بس ایک خدمت کرو. کیا؟ کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میری یہ خدمت کرو گے کہ جب میرے مرنے کا وقت قریب آئے گا 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دو کہ میں مرنے والا ہوں. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور میں بتا تو دوں گا، مگر کیا کروں میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ڈیوٹی بہت سخت ہے، ایک ایک دن میں ہر گھر میں جانا ہے، محلے میں جانا، شہروں میں جانا. مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں نہ آؤں مگر میں اپنے نمائندے بھیج دوں گا، وہ نمائندہ آ کے بتائے گا کہ آپ اب کتنی قریب آ گئے ہیں، موت آپ سے کتنی دور. ٹھیک ہے. چلا گیا ملک الموت. اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیں، سورہ یوسف پڑھیں، کتنی لمبی زندگی ہے. جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ جانا، بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا، کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا، عزیز مصر کے یہاں آ جانا، دامن کا پھٹنا، زندان میں جانا، خواب کی تعبیر بیان کرنا، واپس آنا، بادشاہ بننا. جناب کتنی لمبی زندگی. اتنی لمبی زندگی گزرنے کے بعد پھر ایک دن جناب یعقوب بیٹھے تھے، سامنے سے ملک الموت گزرا. اب جناب یعقوب گھبرائے نہیں کیونکہ معاملہ پہلے طے ہو چکا تھا. بیٹھے ہوئے جب قریب آئے تو اس نے کہا حضور میں آ گیا ہوں. کہاں؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا. اس نے کہا وقت قریب نہیں آیا، وقت ختم ہو گیا، میں تو لینے آیا ہوں. لینے آیا؟ کہاں؟ کہ تم سے تو ہماری ڈیل ہوئی تھی، پہلے معاملہ طے ہوا تھا کہ آنے سے 10 دن پہلے بتاؤ گے کہ میں آنے والا ہوں. تم ایک دم آ گئے. کم سے کم تم پہلے بتا دیتے کہ میں آنے والا ہوں تو میں اپنے معاملات ذرا یہاں اپنے سامان زندگی کو سمیٹ لیتا. کہ حضور میں تو لینے آیا ہوں. تو جناب یعقوب نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا. تو اس نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں نے ایک بات اور کہی تھی، میں مصروف ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ آؤں مگر میں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا. تو کیا ہوا کہ میں نے اپنے نمائندے بھیجے پھر میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا یہاں تو تم سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا، سیدھے تم آئے ہو، سیدھے تم آئے ہو، کوئی نمائندہ نہیں آیا. اس نے کہا نہیں حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے پہلے 5 نمائندے بھیجے، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. پہلے میں نے 5 بھیجے جو آپ کو بتا رہے تھے آگے کہ میں آنے والا ہوں، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا بھائی یہاں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. جب بحث زیادہ بڑھی تو انہوں نے، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے جو نمائندے بھیجے وہ بتاؤ کون تھے تاکہ مجھے یقین آ جائے. اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں. تقریر ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے نمائندے آ گئے ہیں. کہ 5 نمائندے میں نے بھیجے. اس نے کہا کوئی نہیں آیا، بتاؤ کون نمائندہ ہے. اس نے کہا حضور آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا، دہاڑ میں درد ہوا تھا، دہاڑ پھولی تھی، درد ہوا تھا، رات دن سو نہیں پائے تھے. کہاں؟ کہ وہ میرا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. پہلا نمائندہ کہ میں آنے والا ہوں. اچھا دوسرا نمائندہ کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی. کہاں؟ کہ دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. تیسرا کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی، ہوئی تھی. کہ تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. چوتھا کہ آپ کے بدن میں کمزوری آئی تھی، آئی تھی، تو چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. 5واں کہ آپ کی کمر جھکی تھی اور ہاتھوں میں ایسا آیا تھا. کہاں؟ کہ 5واں نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سنا. پہلا نمائندہ دہاڑ میں درد ہونا، دوسرا نمائندہ داڑھی کا سفید ہونا، تیسرا نمائندہ آنکھوں کا کمزور ہونا، چوتھا نمائندہ بدن میں کمزوری آنا، 5واں نمائندہ کمر کا جھکنا اور ہاتھوں میں اسانا. اب میں ایک بات کہوں مول صاحب آپ کی اجازت سے، اب نمائندے 5 نہیں رہے، اب 4 ہی ہیں. اس لیے کہ 10 سال پہلے جب آپ کسی گاؤں میں جاتے ہوں گے، اعظم گڑھ یا جونپور یا اکبر پور کے، تو آپ کو 2-4 بوڑھے ملتے ہوں گے جو ایسا لے کے چلتے ہیں. اب کوئی نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ 5ویں معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہ اس وقت ہاتھ میں ایسا ہوا کرتا تھا جب عمر کا ایوریج 80-90 سال ہوتا تھا. اب تو 55 پہ تو اٹیک آ رہا ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا. تو اب 4 نمائندوں پہ بات ہوگی. پہلے داڑھ میں درد ہونا، پھر داڑھی کا سفید ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، بدن میں کمزوری آنا. یہ جتنے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنی جگہ مجھے بتائیے نہیں، سوچئے کہ آپ کس نمبر پہ بیٹھے ہیں.
ہر آدمی اپنا ایوریج لگائے، بھائی میں کس منزل پہ بیٹھا ہوں مجھے نہ بتائے، سوچے کون ہے؟ داڑھ میں درد ہوتا ہے 25 سے 30 سال کی عمر میں داڑھ میں درد ہوتا ہے، 25 سے 30 سال کے درمیان داڑھ میں درد ہوتا ہے، اور جب وہ داڑھ میں درد ہوتا ہے اور وہ بچہ چیختا ہوا گھر میں آ رہا ہے، اماں ابا میری داڑھ میں درد ہو رہا ہے، خدا کی قسم ایک ماں باپ بھی نہیں کہتے کہ بیٹے پہلا نمبر آ گیا ہے تیرا، نہیں سب خوش ہو کے کہتے ہیں مبارک ہو، عقل دہاڑ نکل رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے؟ ارے بولیے، یہ کہا جاتا ہے؟ خدا کی قسم یہی تو گمراہی ہے کہ جب اس کو پہلے نمائندہ نے آ کے کہا کہ تو آنے والا ہے، تو پلٹنے والا ہے، جاگ، اور اس نے آ کے کہا میری دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو تم کہہ رہے ہو عقل دہاڑ نکل رہی ہے، نہیں اسے بتاؤ کہ بیٹے سدھر جا، بکل اترنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، عقل دہاڑ نہیں نکل رہی، بکل اترنے کا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ داڑھی سفید ہو گئی، پہلے داڑھی کتنی عمر میں سفید ہوتی تھی؟ 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، اب 25 والوں کی بھی سفید ہو رہی ہے، 35 والوں کی، کیا اجی تو نزلے کی وجہ، ابے نزلہ پہلے نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، پہلے تو نہیں سفید ہوتی تھی 40-45 سال سے پہلے، اب کیوں؟ اس لیے کہ اب عمر کا ایوریج 15 سال گھٹ گیا ہے، 20 سال گھٹ گیا، اب 50 کے بعد آدمی جو جی رہا ہے وہ بونس ہے، اس لیے داڑیاں بھی سفید جلدی ہو رہی ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، پریشان کیا ہوگا بھائی داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی داڑھی سفید ہو گئی، اس نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے سے زیادہ کالی کرا دوں گا، اس نے کہا بھائی پہلے سے زیادہ کون کالی کرے گا؟ کہ نائی کے یہاں چلو، نائی کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، پہنچ گئے اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی داڑھی سفید ہو گیا، بیٹھو پہلے سے زیادہ کالی، بتاؤ کتنے والی کالی کروں؟ 10 والی، 50 والی، 100 والی، 500 والی؟ کہ نہیں مہنگی والی، اس نے کہا 2500 والی، کر دی 2500 والی داڑھی کالی کرا لی۔ میرا تم سے ایک سوال ہے، وہ جو تم نے 2500 روپے میں داڑھی سفید کرائی ہے، کالی کرائی ہے، کتنے دن کالی رہی؟ بولو کتنے دن؟ 1 مہینہ بھی نہیں چلی مولانا، 28ویں دن جیسے شہریہ ختم ہو جاتا تھا ایسے اندر سے داڑھی سفید نکلنا شروع ہو گئی۔ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے 2500 روپے بھی دیے تب بھی داڑھی کو 1 مہینہ کالی نہیں رکھ پائے، اس نے 1 مہینے سے پہلے اندر سے سفید نکل کے بتایا ہوئے ہوش میں آ، تو ترقی کے باوجود بھی اتنی طاقت نہیں پیدا کر پایا کہ اس کے سفید کو کالا کر دے۔ تم سب چیزوں کے باوجود، ترقی کے باوجود، ٹیکنالوجی کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کے سفید کو کالا کر دو، اس کا کالا بھی اپنا کالا ہے، اس کا سفید بھی اپنا سفید ہے، کرا لیا آپ نے کالی، اور وہ جو کالی کرا کے بیٹھا ہے بیچارہ مولوی سفید قبا پہن کے، اب جب پہلے مجلس میں پسینہ آتا تھا تو معاملہ ٹھیک رہتا، اب جو مجلس پڑھتے پڑھتے پسینہ دیکھا تو پتہ چلا کہ اب قبا بھی کالی ہو گئی۔ بھائی کیسے؟ کہا جی بس یہی کمال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کالا اپنا کالا ہے، اس کا سفید اپنا سفید ہے، اس کے کالے کو تم سفید نہیں کر سکتے، اس کے سفید کو تم کالا نہیں کر سکتے، اگر اس نے ایک بال کو موڑ دیا نا تو تم اسے سفید نہیں کر سکتے، یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہارا اختیار۔ آنکھوں کا کمزور ہونا، پہلے کیا تھا؟ پہلے عمر جب آدمی سن رسیدہ ہو جاتا تھا تب جا کے آنکھوں پہ چشمہ لگتا تھا، اب چھوٹے چھوٹے بچے لگا رہے ہیں۔ بھئی کیا ہو گیا؟ اجی موبائل کی وجہ سے، موبائل نہیں ہے، زندگی کا ایوریج کم ہو رہا ہے، ایوریج کم ہو رہا ہے، کیا کریں بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب آنکھوں سے جو ہے دور کا نظر نہیں آتا، اس نے کہا دور کا نظر نہیں آتا، کبھی دوسرے سے آپ پہنچے، اس نے کہا پاس کا نظر نہیں آ رہا، ارے پاس کا، اب جو اس نے کہا بیٹھو اب ذرا میں چیک کرتا ہوں، جب اس نے چیک کیا تب تمہیں پتہ چلا کہ ایک آنکھ مائنس میں جا رہی ہے ایک پلس میں جا رہی ہے، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ کتنا کریم تھا وہ کہ جب تک اس کا کرم باقی رہا تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ آنکھوں میں بھی مائنس اور پلس ہوتا ہے۔ جہاں اس نے کرم کو ذرا سا کھینچا تمہیں عقل ٹھکانے آ گئی، اب تمہیں نظر آنے لگا کہ اب میں مائنس میں ہوں، اس نے کہا بیٹھیے پریشان نہ ہو، یہ مائنس والی پلس میں کر دوں گا اور پلس والی مائنس میں سب برابر کر دوں گا، بیٹھے۔ اس نے شیشے پہ شیشہ بدلنا شروع کیا، ایک مقام وہ آیا جب آپ نے کہا اب بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، اب بیٹھیے 15 منٹ میں چشمہ تیار کر رہا ہوں، چشمہ تیار ہو گیا۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں چلا، چلے تھے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے؟ جی گھر جا رہا ہوں۔ کہا 1800 روپے کون دے گا؟ کہا کس بات کے؟ کہا اس چشمے کے۔ کہنے لگا وہ آنکھ میری ہے،
تو نے 2 شیشے کے ٹکڑے کیا دے دیے؟ پیسے لے رہا ہے؟ اس نے کہا سن، بغیر پیسوں کے دنیا میں ایک ہے جو دیتا ہے، آیا بس ایک ہے جس نے ہر چیز بغیر مانگے دی ہے، کسی چیز کی قیمت نہیں لی۔ آنکھ دی تو کوئی قیمت نہیں مانگی، کان دیے تو کوئی قیمت نہیں مانگی، ناک دی تو کوئی قیمت نہیں مانگی، زبان دی تو کوئی قیمت نہیں مانگی، وجود دیا تو کوئی قیمت نہیں مانگی، سانس دیا کوئی قیمت نہیں مانگی۔ اب اگر تم ہم سے لے رہے ہو تو ہمیں قیمت دینا ہوگی، قیمت دو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قیمت دے رہے ہیں، یہ بتائیے اب دوبارہ تو چشمہ نہیں بنانا پڑے گا؟ اس نے کہا کوئی طے نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں رک جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے بڑھ جائے، نمبر بڑھ بھی سکتا ہے، نمبر گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نمبر صحیح کام کر رہے ہیں اس میں تمہاری طاقت نہیں ہے، کسی کا کرم شامل حال ہے۔ وہ کون ہے؟ قادر مطلق ہے۔ بدن میں کمزوری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، کھچاؤ ہو رہا ہے، تناؤ ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ وٹامن کی کمی ہو رہی ہے، یہ پیجئے، یہ کھائیے، یہ کیپسول 3 دن کھائیے، یہ انجیکشن لگائیے، اللہ آپ کو طاقت دے دے گا۔ وہ کیپسول کی طاقت کتنے دن چلی؟ مہینہ، 2 مہینہ، اس کے بعد طاقت بدن سے ایسے نکل گئی جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے۔ میرا بس آخری سوال اور مجلس تمام، وہ 5 نمائندے، وہ 4 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے تھے، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس وہ نمائندے نہیں آتے؟ آپ کے پاس نہیں آئے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور صاحب کے پاس نہیں آیا، میرے پاس نہیں آیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں آیا، آپ کے پاس نہیں آیا۔ ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کے سوچے کہ میرے پاس کون سا نمائندہ آ چکا ہے۔ یہ کہنا ہی غلط ہے اجی دھوکے سے موت آ گئی، اچانک موت آ گئی، نہ یہ دھوکے کا لفظ ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ خدا کو دھوکے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تمہیں کیوں دھوکے سے مارنے لگا؟ اس لیے کہ دھوکہ تو وہ دیتا ہے جس سے یہ امید ہو کہ اب اس سے بہترین چانس نہیں ملے گا۔ خدا تو وہ ہے کہ جس کے لیے جناب امیر نے فرمایا کہ تیرے اختیار سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، تیری مملکت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، تیری حکومت کے حدود کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، ایک مرحومہ خدا کری کہ رحمت فرمائے، درجات بلند کرے، اصال ثواب کی مجلس ہے، چلی گئی ہے جانے والی، عزادار، تعزیہ دار، ماتم دار، اور ایک ماں۔ دنیا کا حساس ترین رشتہ ہوتا ہے ماں کا، ماں کا رشتہ ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے نا، بہت سخت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنا سخت باپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرتی ہوئی اولاد کو دیکھے، اتنا ہی سخت لائق بیٹوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا دم ان کے ہاتھوں میں نکلے۔ مگر جانتے ہیں ماں باپ میں اور اولاد میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر اولاد اسپتال میں اس پوزیشن پہ بھی ہے کہ جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے نا، اس وقت تک بھی ماں باپ کے ذہن میں کبھی بیٹے کی موت کا تصور نہیں آتا، مگر بیٹا جب پروان چڑھنے لگتا ہے تو روز یہ سوچتا ہے کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مرحومہ اس دنیا سے گئی، مجھے جیسا بتایا گیا 4 بیٹے ہیں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ جب اس دنیا سے گئی تو 4 بیٹے قریب تھے، ہاں 4 بیٹے۔ جب 4 بیٹوں کا نام آیا نا، مجھے ایک بی بی یاد آ گئی مدینے میں جس کے 4 بیٹے تھے۔ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ نام فاطمہ کلابیہ ہے، مگر لوگ فاطمہ کلابیہ نہیں کہتے، کہتے ام البنین، ام البنین۔ 4 بیٹے، بڑا قد ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے سر پہ قرآن لا کے رکھ لیں، خدا کی قسم علماء کہتے ہیں جناب سیدہ کے بعد جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ عباس کی ماں کا مجرب ترین حضرت آیت اللہ بہجت خدا غریق رحمت فرمائے، بڑی وصیت کی ہے۔ جتنے خصوصاً نجفی علماء ہیں انہیں خاص انسیت ہے جناب ام البنین سے۔ کہتے ہیں جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو نا، پریشان ہو، تو حسین کی ماں سے نہ مانگا کرو، عباس کی ماں کا، اس لیے کہ اس کا ایک بیٹا باب الحوائج ہے۔ 4 بیٹے،
علماء کہتے ہیں، آپ نے ذاکرین سے بھی سنا ہوگا کہ جب گئے ہیں نا اہل بیت مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں تو بی بی ام البنین نے عجیب و غریب عمل انجام دیا. امام حسین کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ مولا آپ جا رہے ہیں کہاں؟ کہ ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو مجھے دے دیجیے. اماں کیسی بات ہے، بیٹا آپ کا ہے، لے جائیے. جناب عباس کو لیا اور روضہ رسول پہ تشریف لائی. سیدھا ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا. وہ کہنے لگی عباس یہ بتاؤ کہ تمہارا سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ کہ اماں قبر رسول پہ. بیٹے تیرا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہ اماں آپ کے سر پہ. کہتے میرے لال ان دونوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر محفوظ رہے گی. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار کا. جب تک تیرے بازو سلامت ہیں. اللہ اکبر. کتنی ڈھارس، کتنا یقین، کتنا اطمینان تھا ام البنین کے اندر. چلے گئے حسین چلے گئے. ام البنین مدینے میں رہ گئی. چند بیبیاں ہیں جن کے سپرد کیا ہے. ایک ام البنین ہے، ایک ام سلمہ ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ حسین جو بیٹی چھوڑ کے گئے ہیں نا سغرا، اس کا خیال رکھیں. خیال رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. خطیب عالم محمد کہتے تھے کہ جناب سغرا کا ایک اصول تھا، جب شام ہوتی تھی دونوں کی بزرگوار کی خدمت میں آ کے کہتی تھی نانی ام سلمہ میرا سلام، دادی ام البنین میرا سلام. اور جب سلام کرتی تھی تو بیبیاں، دونوں بیبیاں بچی کو جواب میں دعائیں دیا کرتی تھی. بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے بابا کو سلامت رکھے، تیرے خانوادے کو سلامت رکھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، یہ رواج ہمارے یہاں نہیں اہل بیت کے یہاں سے اصول ہے کہ جب کسی محرم کا جب مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو سب اہل خانہ چاند دیکھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پھر آ کے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بڑے سے جواب میں دعائیں دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں رجب کا چاند فاطمہ کی حویلی میں سب نے دیکھا، سب نے سلام کیا، سب نے دعائیں دی. مگر جب شعبان کا چاند آیا 60 ہجری میں تو چاند دیکھنے والی ایک تھی، دعائیں دینے والی دو تھی. سغرا نے چاند دیکھا، آئی، دادی کو سلام کیا، نانی کو سلام کیا، دونوں نے دعائیں دی. سغرا تیرا بابا سلامت رہے، تیرا بھائی سلامت رہے، تیرے پردے سے سلامت رہے. اس کے بعد رمضان کا چاند آیا، بچی نے چاند دیکھا، سلام کیا، دعائیں ملی. پھر شوال، ذیقعد، ذوالحج، پھر اس کے بعد محرم کا چاند آیا. سغرا نے چاند دیکھا، آئیں، سلام کیا، دادی سلام، نانی سلام. بی بی نے سلام کا جواب تو دیا مگر یہ دعا نہیں دی کہ اس چاند میں تیرا بابا سلامت رہے، تیرا بھائی سلامت رہے، تیرا خانوادہ سلامت ہے. سغرا بڑی دیر تک کھڑی رہی، کہتی ہے نانی آپ نے آج خالی جواب سلام دیا ہے، مجھے دعائیں نہیں دی کہ اس چاند میں میرا بھیا سلامت رہے، میرا بابا سلامت رہے. ارے تڑپ کے کہا بی بی کیسے دعا دے دوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ چاند ہے جس چاند میں علی اکبر کے برچھی لگے گی، عباس کے بازو کٹیں گے، قاسم کا لاشا پامال سمیس پا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ہے. لو عزیزو، اجڑ گیا فاطمہ کا خانوادہ کربلا میں، بس گئی کربلا. 1 سال چند مہینے کے بعد یہ قافلہ لوٹ کے واپس مدینے آیا. جب مدینے آیا تو مدینے کے باہر سید سجاد نے بشیر کو بلا کے کہا بشیر سنا ہے تیرے آبا و اجداد اشعار کہا کرتے تھے؟ کہا تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے؟ کہا مولا میں بھی کچھ. کہ جا کے مدینے میں روضہ رسول پہ لوگوں کو جمع کر کے منادی کر دے کہ ہم آ گئے ہیں. بشیر روضہ رسول پہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا لوگوں مدینہ شہر کے سردار آ گئے، لٹ کر غریب عابد بیمار آ گئے. مجمع جمع ہونے لگا. ایک بچے نے بشیر کو نہیں دیکھا، ایک علم کو دیکھا. جب علم کو دیکھا تڑپ گیا، کہتا ہے میرا بابا آ گیا. مگر جب بچہ علم کو دیکھتے دیکھتے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ علم اس کے بابا کے ہاتھ میں نہیں، علم کسی اور کے ہاتھ میں. اس نے کہا یہ بتائیے علم تیرے ہاتھ
میں کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ علم کربلا سے میرے ہاتھ میں ہے۔ کہا پر یہ علم تو میرے بابا کا تھا۔ کہا یہ علم تیرے بابا کا ہے، بتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بابا کا نام عباس ہے۔ وہ دوڑا ہوا گھر آیا، آ کے اپنی دادی ام البنین کے پاس آیا، کہنے لگی دادی ایک شخص آیا ہے جو روضہ رسول پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں وہی علم ہے جو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی عصے کا سہارا لیتے ہوئی روضہ رسول پہ آئی اور دیکھا کہ ایک مجمع جمع ہے، مگر جیسے ہی مجمع نے جناب ام البنین کو آتے ہوئے دیکھا، جگہ دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، 4 بیٹوں کی ماں آ رہی ہے، جگہ دینا شروع کی، قریب آئی، آ کے کہنے لگی اے بشیر یہ بتا یہ علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کربلا سے آیا ہے۔ کہ بتا اس کا علمدار کہاں ہے؟ کبھی بھی وہ تو مارا گیا۔ کہ یہ بتا بشیر کیسے مارا گیا؟ ارے اس لیے کہ میں نے تو حسین کا محافظ بنا کے بھیجا تھا، میرا حسین کہاں ہے؟ کہ وہی بھی حسین بھی مارا گیا۔ اللہ اکبر، ام البنین کا سوال سنیں گے کہ بشیر یہ بتا کہ پہلے حسین مارا گیا یا میرا عباس مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے، بعد میں میرا حسین، آپ کا حسین مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے آ کے اہل حرم مدینے میں رہنے لگے، میں جہاں تک مجھے لانا تھا میں لے آیا۔ ایک جملہ سن لیجیے اور مجلس سے رہبر تمام۔ تاریخ کہتی ہے جناب ام البنین کا ایک اصول یہ تھا کہ آپ روز قبرستان بہشت زہرا جاتی تھی، جنت البقیع جاتی تھی، اور جانے کے بعد وہاں 4 قبروں کی شبیہ بناتی تھی اور اپنے اپنے ایک بیٹے سے منسوب کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر 4 قبروں پر ہاتھ پھیر کے کہتی تھی میرے لاڈلو تمہیں نہیں روں گی، اس لیے کہ تمہیں رونے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے۔ اور پھر کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی حسین میں تو تجھے روں گی اس لیے کہ تجھے رونے کے لیے تیری ماں بھی زندہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، 2 جملے سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام۔ میرے لال میں تمہیں نہیں روں گی، روزانہ کا اصول یہ تھا۔ پہلے اپنے بیٹوں کی شبیہ بناتی تھی قبر کی، ادھر منہ کرتی تھی، پہلے اس سے باتیں کرتی اور پھر کربلا کا رخ کر کے روتی تھی۔ ایک دن جو بی بی قبروں سے منہ پھیر کے کربلا کا رخ کر کے رونے لگی نا، تو دیکھا کہ پیچھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی ان 4 شبیوں پہ بیٹھی ہے جو جناب ام البنین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور یہ کہہ کے رو رہی ہے میرے لاڈلو، اے میرے جانثارو، اے اپنی ماں کے لختے جگرو۔ کہا اے بی بی، جناب ام البنین نے کہا کیا کر رہی ہو؟ یہ کس کی قبر پر رو رہی ہو؟ کہا یہ میرے بچے کی قبر ہے۔ کہا نہیں یہ تو میرے لال عباس کی قبر کا نشان ہے، میں سننا تھا۔ اس بی بی نے کہا اے ام البنین آج سے قانون بدل گیا، تو میرے حسین کو رو، میں تیرے عباس کو روں گی۔ ظلم پروردگار جو واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ اس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو 1 بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود کر دے۔ میرے اللہ مقام معظم رہبری اور حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جتنے ادارے نام معصومین پہ چل رہے ہیں ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ مرحومہ کو جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا، جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں قرآن ہو،
میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہے یا روحانی بیماری میں مبتلا ہے، میرے اللہ انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقام مقدسہ کربلا، کاظمین، سامرا، نجف، قم، مشہد، جہاں جہاں بھی معصومین کے نام پر ادارے بنائے گئے ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ آخری امید جہاں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو حصال فرمائیں۔